تقریر کا عنوان ہے سانحہ کربلا کی بنیاد کس نے رکھی۔ کل میں نے کربلا کے پس منظر پہ گفتگو کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد کس طرح کے معاملات ہوئے اور مسلمانوں کے مابین کس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اپنی سازش اور سیاسی چال بازیوں سے امیر معاویہ غالب آئے۔ حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین پھر کوئی جنگ و جدل نہ ہو، اس بنا پر امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کر کے تخت خلافت سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیونکہ امیر معاویہ عراق پر فوج کشی کر دی تھی۔ اس فوج کشی کے پیش نظر امام حسن نے مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کو بچایا جائے اور جنگ و جدل نہ ہو، اس لیے انہوں نے صلح کیا۔ ناظرین اور سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیام ریاست مدینہ کے بعد مسلمانوں کا دارالحکومت مدینہ رہا، جہاں نبی کریم نے مجلس شورا کا قیام کیا اور شورائی نظام کو فروغ دیتے ہوئے ملکی انتظام کو جاری رکھا۔ نبی کریم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو ہی دارالخلافہ بنائے رکھا۔ ابتدائی دور میں حضرت علی کا بھی دارالخلافہ مدینہ ہی رہا، لیکن جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے محسوس کیا کہ امیر معاویہ کے شورش اور سازش سے محفوظ رکھنے کے لیے اب دارالخلافہ کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس کے پیش نظر اپنا دارالحکومت یا دارالخلافہ مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا، اور اس طرح پہلی بار حضرت علی کے دور میں ہی مدینے سے یعنی حجاز سے دارالخلافہ منتقل ہو کر کے عراق پہنچا، کوفہ میں پہنچا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسن کی خلافت سے دستبرداری کے بعد امیر شام 661 عیسوی سے 680 عیسوی تک اپنی سلطنت کے امیر رہے اور 15 رجب 680 عیسوی میں فوت ہوئے۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسن سے امیر معاویہ نے جس شرائط پر معاہدہ کیا تھا، وہ شرائط یہ تھے کہ معاویہ کتاب اور سنت پیغمبر پہ اور خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گے اور انہی کے مطابق یہ اپنی حکومت جاری رکھیں گے۔ معاویہ کسی کو اپنا جانشین اور ولی عہد مقرر نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے آخری ایام میں یہ خلیفہ چننے کا فیصلہ پھر سے مسلمانوں کے سپرد کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے ثوابدید پر ہوگا کہ وہ کسے اپنا خلیفہ بناتا ہے، خود وہ کسی کو اپنا جانشین یا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں وہ امن و امان میں رہیں گے۔ اس کے بعد محبان علی یعنی جو طرفدار علی تھے اور ان کے پیروکار جہاں بھی ہو، ان کی جان و مال کی اور ناموس کی حفاظت کی جائے گی، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ امیر معاویہ اپنے دور امارت میں اور اپنے عملداری کے مقام میں اپنے محراب و منبر اور اپنے مسجدوں سے حضرت علی، اہل بیت پر سب و ستم نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی ہتک آمیز جملہ استعمال نہیں کریں گے، اور خاص کر کے امام حسن کے سامنے تو بالکل ہی ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان شرائط کے بعد معاملات طے پا گئے اور حضرت امام حسن کی دستبرداری ہو گئی۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ آج جناب امیر معاویہ جو ہیں وہ کیا ان شرائط پر عمل پیرا رہے اور کیا معاہدے کی پاسداری کی؟
یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سانحہ کربلا کا پس منظر کے ساتھ ساتھ سانحہ کربلا کی بنیاد کس نے رکھی تھی۔ اس بنیاد رکھنے والے کو جاننا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ نواسہ رسول کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے اور کس طرح سے ہاتھ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ سن 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا شام سے، چونکہ حضرت علی کے بعد امیر معاویہ نے اپنا دارالامارت شام میں بنایا تھا، اور وہ جو ہے وہیں سے وہ اپنی حکومت کی باگڈور کو سنبھالتے تھے۔ اب شام سے انہوں نے پہلے مدینہ کا سفر کیا، اور سن 50 ہجری میں، اور آ کر کے انہوں نے سب حضرات سے مل کر کے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے راستہ ہموار کرنا شروع کیا۔ اور جب انہوں نے اس انداز سے اپنا کام شروع کیا تو وہ نبی کریم کے جانثار صحابہ جو ابھی باحیات تھے اور جن میں غیرت ایمانی تھی، جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، جو اہل خاندان اہل بیت کی عزت و عظمت کو جانتے تھے، جو آیت تطہیر کے چار دیواری میں رہنے والوں کو سمجھتے تھے، ان کی عزت اور ان کی آبرو کی بقا کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یزید کو امیر معاویہ کے بعد ان کا جانشین ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بات نہیں بنے گی اور وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوں گے، پھر مدینے سے وہ مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ میں آ کر کے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اے امیر معاویہ، آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خلیفہ بنائے آپ کے امیر بننے سے پہلے، اور ان کے بھی اولادیں تھیں، آپ کا بھی بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ کیا بات ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد جانشین نہیں بنایا، عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو اپنے جانشین نہیں بنایا، عثمان غنی نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور امام حسن کو حضرت علی نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، بلکہ لوگوں نے ان کو حضرت علی کے بعد خلیفہ چنا، تو وہ چنے گئے ہیں، حضرت علی نے نامزد نہیں کیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا بیٹا یزید جو ان کے اولادوں سے بہتر نہیں ہے، آپ اپنی اس ناخلف اولاد کو کیوں جو ہے لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، کیوں ان پر جو ہے کیا کہتے ہیں لادنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا ان سے بڑھ کر کے ہے؟ اور کیوں اس کو نامزد کرنا چاہتے ہیں، کیوں اس کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں؟ اس کھری کھوٹی بات سے سن کر کے حضرت جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت ابن عمر کی یہ بات سن کر کے، عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سن کر کے امیر معاویہ سختی میں آ گئے۔ اس کے بعد کچھ کہا نہیں، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر لوگوں کو رام کرنے میں لگ گئے، لیکن ان کی دال نہیں گلی، اور اجتماعی طور پر امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ سادات اہل حجاز کا بیت یزید سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ایک لفظ کہا، ہم آپ کو تو تسلیم کر لیے کسی ضرورت کے تحت، لیکن آپ کے بیٹے کو آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی وہ ساری چیزیں تھی کہ معاویہ اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے کو کس طرح سے مسلط کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر پائے۔ وہ حجاز کے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو راغب نہیں کر پائے، انہیں کنونس نہیں کر پائے۔ یہ کنونس نہ کر پانا سے مایوسی ہوئی، اور وہ اسی مایوسی کے ساتھ اپنے مستقر شام کو لوٹ گئے، اور انہوں نے اپنی وفات جو 15 رجب 680 میں ہے، اس سے کچھ دنوں پہلے ہی بغیر کسی مشورے کے اور لوگوں کی رجحان کے، لوگوں کی حمایت کے، انہوں نے جو ہے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور مقرر کرنے کے بعد وہ وفات پا گئے۔ اور اس کے بعد یزید جب مسلط ہوا تو پوری امت مسلمہ میں ایک بغاوت کا لہر دوڑ گیا، اور لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے انقلاب برپا کر دیا۔ اور جب یزید تخت امارت پر متمکن ہوا تو اس نے واقع ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر، عبیداللہ بن زبیر کو ہماری بیعت امارت پر مجبور کرے، اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے،
ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو ولید اس فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تکمیل میں کس طرح سے کروں۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینے میں پھیلی نہیں ہے، مدینے تک لوگوں پہنچی نہیں ہے، تو اس لیے وہ یزید کی بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ولید نے اس وقت عبداللہ بن عمر کو اور بن عثمان کو، حضرت حسن کو اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں کو انہوں نے جب بلایا، ان حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ عبداللہ بن عمر جو قاصد تھا والی مدینہ کا، اس نے مسجد میں جب یہ اپنے پیغام کو پہنچایا تو حضرت حسین سے کہا کہ یہ وقت میری مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین نے اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے اور فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، معاویہ وفات پا چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سے ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا پھر اب کیا کرنا، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں، میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا، کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کو کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی، پھر تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مطمئن دے کر کے خوش ہوا اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات کو خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھا اور کہا، جس میں معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے معاویہ کی وفات کے اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق فرمایا کہ میرے جیسے آدمی اکیلے یہ بیعت کرے اور چھپ کر کے بیعت کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سب کو جمع کر لیں اور بیعت و خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھے، اس وقت میں حاضر ہوں گا اور جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا، اکیلے میں کچھ نہیں ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس نے بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپس جانے کی اجازت دے دی، مگر مروان نے اس کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قدرت نہیں ہو سکے گی، میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لو اور ان سے زبردستی جو ہے یزید کی بیعت کرا لو۔ بہرحال اس طرح سے حضرت حسین وہاں سے کہہ کر کے چلے آئے اور حضرت حسین اور حضرت زبیر میں آپس میں باتیں ہوئی، آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے اور مکہ کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں آپ نے کچھ دنوں قیام کیا، اور اس قیام کا کیا معاملہ تھا، کس طرح سے آپ وہاں رہے، انشاءاللہ العظیم اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آج بتانا یہ ہے کہ کربلا کے حادثے کی بنیاد اچانک نہیں ہے، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت ہے۔ کربلا کیوں برپا ہوا، اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ کربلا کا پس منظر کیا ہے، یہ کل میں بتا چکا ہوں، اور کربلا کی بنیاد کس نے رکھی، اس پر آج میں نے گفتگو کی ہے۔ اور وہ امیر معاویہ جنہوں نے حضرت امام حسن کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، یہ خلاف ورزی ہی جو ہے وہ سانحہ کربلا کی بنیاد ہے، وہ کربلا کا پس منظر ہے، سانحہ کربلا کا پس منظر ہے۔ اگر یہ خلاف ورزی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قتل عام نہ ہوتا، اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ دوستو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کے قتل کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے نہیں تھے، وہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، اس کے باپ امیر معاویہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ایک ایسا کلمہ گو تھے کہ جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کے جان در پہ آ گئے تھے، اسی کے نواسے کے خلاف انہوں نے جو ہے سازشیں کی، اسی کے نواسے کے خلاف انہوں نے بغاوتیں کی، اسی نواسے کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے ظلم کیا، جبر کیا اور اسے مجبور کیا، اور پھر اس کے بعد سے کربلا کا میدان میں وہ عظیم ذبح عظیم کا واقعہ پیش آیا جس پر آج تک دنیا انسانیت شرمندہ ہے اور شرمندہ رہے گی۔ اور یہ شرمندگی اس لیے ہے کہ امام حسین نے لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں الہی کلمت اللہ کے لیے کسی اقلیت اور اکثریت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوں کہ نہیں ہوں، اللہ کے دین کی استقامت کے لیے کھڑا ہوں کہ نہیں ہوں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر آپ اس جذبے سے کھڑے ہیں تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اور یقین رکھیے یہ آپ کی اقلیت یا آپ کی اکثریت کچھ نہیں ہے،
ایک اللہ کی حمایت کافی ہے، اور امام حسین کو وہ حمایت تھی کہ حسین قتل کے بعد بھی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور یزید اور یزید کا باپ بظاہر فتح ہونے کے بعد بھی آج بھی شرمندہ ہے اور شرمندہ رہیں گے کل قیامت کے دن بھی، خدا کے سامنے بھی، رسول کے سامنے بھی، حوض کوثر کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔